نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ایڈوائز پر صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ کابینہ ختم ہو چکی، قومی اسمبلی ختم ہو چکی، ممبران اسمبلی کی مدت ختم ہو چکی، صرف راجہ پرویز اشرف جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ اگلے الیکشن تک سپیکر قومی اسمبلی رہیں گے، اور اگلی اسمبلی جب حلف اٹھا لے گی تو راجہ صاحب اگر منتخب نہ ہوئے اس اسمبلی میں بھی تو پھر وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ کل جب آخری اجلاس تھا تو میاں صاحب نے بھی اور باقی ممبران اسمبلی نے بھی تقاریر کیں۔ حسرت و یاس، مایوسی، افسردگی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی، اقتدار چھوٹنے کی، قوم کے درد کی نہیں، قوم کی تکلیف کی نہیں، قوم کی مشکلات کی نہیں، مہنگائی کی نہیں، پٹرول ڈالر مہنگا ہونے کی نہیں، اپنے اللے تللے ایک ایک منسٹر کے ساتھ 20 گاڑیاں، وزیر اعظم کے ساتھ 50 گاڑیوں کا پروٹوکول، وزیر اعظم ہوائی جہاز پہ کہیں جاتا ہے، ہیلی کاپٹر پہ، اور نیچے بائی روڈ وہ 50-60 گاڑیاں اس جگہ پہ فیول جلاتی ہوئی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری عیاشیاں ختم ہونے کا دکھ کل کیبنٹ کے وزیر اعظم صاحب کے چہرے سے بالکل واضح اور عیاں تھا۔ قدرے مطمئن بھی تھے، اپنے مقدمات ختم کروائے اور بہت سارا مال بنا لیا۔ مال تو خیر پہلے بھی ان کے پاس کافی ہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے کافی سارے ملکوں میں اپنے خزانے، سوئس بینکوں میں، انگلینڈ میں، دبئی میں، دوسرے ملکوں میں جمع کر رکھے ہیں، اس امید پہ کہ کہیں پاکستان پہ مشکل وقت آیا تو ہم بقیہ زندگی باہر کے ملکوں میں پرسکون انداز میں گزار سکیں۔ شروع دن سے حضرت قبلہ مفکر اسلام بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے کابرین بھی یہ فرما چکے، اور ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت کسی کام نہیں آئے گی، نہ پہلے کسی کے کام آئی، نہ اب آئندہ بھی کسی کے کام آئے گی، نہ سدا اقتدار کسی کا رہا، نہ اب یہ اقتدار مستقل ہے۔ بہت سارے بل راتوں رات یہ لالی پاپ میاں صاحب نے اپنے ممبران کو دے کے کہ اگلا اقتدار بھی ہمارا ہے، تو جائز و ناجائز بہت سارے بل بھی جو ہے وہ پاس کیے گئے۔ ان کی حیثیت کیا ہے، کتنے ممبران نے پڑھا ہے، ان میں کتنے بل جو ہیں وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہیں، کتنے بل جو ہیں وہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ممبران اسمبلی کا مسئلہ ہی نہیں۔ کل والے اجلاس میں بھی جب میاں صاحب تقریر کر رہے تھے تو سارے ممبران اپنے ٹی اے ڈی اے، اپنے وہ واجبات جو ان کے رہ گئے ہیں وہ سیکٹریوں سے اور دوسرے لوگوں سے اس پر کاغذات پر دستخط کروا رہے ہیں کہ آخری اجلاس کا مال بھی کہیں جو ہے وہ رہ نہ جائے، اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ لنگوٹی بھی ہم ساتھ ہی لے کے جائیں اور خزانہ بالکل جو ہے وہ خالی کر کے جائیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب تو روزانہ قوم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ادارے بیچے، لیکن ابھی پاکستان کے پاس بیچنے کے لیے بہت سارے ایئرپورٹ، بہت ساری اور جگہیں، بہت سارے ادارے، بہت ساری ملیں ابھی ہیں۔ تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ادارے بیچ کے مال بناتے رہیں گے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو کل والی مایوسی، اور اس مایوسی میں، اس حسرت و یاس میں جہاں رونا تھا، بہت ساری کچھ تقریریں، سائرہ بانو صاحب کی تقریر، شاہد خاقان عباسی کی تقریر کچھ حوصلہ افزا بھی تھی، انہوں نے ان کو آئینہ بھی دکھایا کہ تم آئے کس لیے تھے اور کرتے کیا رہے۔ تو کل والے ممبران اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس کے متعلق حضرت قبلہ مفکر اسلام تبصرہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو باتیں آج ہم کہنا چاہتے ہیں وہ الحمدللہ کہہ دی ہیں مفتی صاحب نے۔ جو حضرات نے کل گفتگو کی، سردار اختر جان مینگل صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی نے، بلاول بھٹو زرداری نے اور دیگر افراد نے، کاش یہ تقریریں کو آج سے 6 مہینے پہلے کرتے، سال پہلے کرتے۔ 1.5 سال ان کو ملا تھا۔ اختر جان مینگل نے تو کہا کہ ہمارا تو سب سے بڑا مطالبہ جو ہمارے اغوا شدہ لوگ ہیں ان کی بازیابی ہے، اور عمران خان کے دور میں کچھ 400 افراد ہمارے بازیاب ہوئے، لیکن کوئی بندہ اٹھایا نہیں گیا۔ لیکن اس دور میں 16 مہینے میں بازیاب تو کوئی نہیں ہوا،
لیکن اٹھائے جتنے گئے ہیں وہ ان کی کوئی گنتی میرے پاس نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ یہ بدترین اسمبلی ہے اور ہمیں لوگ اب چور چور کہتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم نے چند گھنٹوں میں یا 2-3 دنوں میں 57 بل پاس کروائے ہیں، اور ان میں سے انہوں نے کہا یہ بل سب ہم نے اپنے لیے پاس کروائے ہیں، عوام کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم عوام کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے؟ تو میرا تو صرف آج اتنی آپ سے گزارش ہے حضرات سے کہ کاش یہ چیزیں کچھ 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے یہ پہلے کہتے ایوان میں کھڑے ہو کے، تو قوم کہتی کہ یار یہ بڑا حق بولنے والے لوگ ہیں سارے۔ لیکن جب مدت ختم ہو گئی ہے تو اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب سب کہہ رہے ہیں، اب جب ان کے پاس وقت ختم ہو گیا۔ شہباز شریف تو کہہ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ مجھے اور موقع دیں تاکہ جو کسر رہ گئی ہے میں پوری کروں۔ نواز شریف نے یہاں دودھ کی نہریں بہائی تھیں اور میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن 16 مہینے بہت تھوڑے تھے۔ تو قوم فیصلہ کرے گی، قوم جو فیصلہ کرے گی اللہ کرے اس کا فیصلہ مانا جائے۔ اگر قوم کا فیصلہ مانا گیا تو وہ فیصلہ ہی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔